اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت دے کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے مالعون اور مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ابن آدم سجدہ والی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔